آج انشاءاللہ جس سورے کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا وہ سورہ تبت کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، سورہ لہب کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور سورہ مسد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس میں تبت کا لفظ بھی آیا ہے، مسد کا لفظ بھی آیا ہے اور لہب کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس سورے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا اور اس دور میں جانا ہوگا جو اسلام کے آغاز کا دور ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دینا شروع کی اور اس وقت آپ کے ساتھ جو دشمنی کی گئی اور جس طرح آپ کو ستایا گیا، آپ کو اذیت دی گئی، ایذا آپ کو پہنچائی گئی اور ہر طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ آپ دعوت کے اس سلسلے کو جاری نہ رکھ سکیں، تو وہ لوگ جو دشمنی میں پیش تھے، ان میں اگر یہ کہا جائے سب سے زیادہ حصہ لینے والا اور سب سے زیادہ آپ سے دشمنی رکھنے والا اور آپ کے پیچھے پڑنے والا، آپ کو ستانے والا، دل دکھانے والا، تکلیف پہنچانے والا اور ہر وقت گویا اس فکر میں رہنے والا کہ کوئی موقع ملے اور وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، بد کلامی کرے اور کسی بھی طرح کسی بھی شکل میں آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ کا دل دکھائے، اس میں سر فہرست آپ کا ایک چچا تھا جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ معبود کا نام ہے، لات، منات، عزیٰ یہ اس زمانے کے بڑے معبود تھے، انہی کی پرستش ہوتی تھی، تو اس کا نام ہی گویا تھا عبد العزیٰ، تو کیوں نہ یہ ایسی حرکتیں کرتا جو حرکتیں دنیا نے دیکھیں۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ لہب کے معنی آتے ہیں شعلہ، چونکہ یہ بہت سرخ سفید تھا، اس کے جو رخسار تھے، اس کے جو گال تھے، وہ بالکل انگارے کی طرح دہکتے رہتے تھے، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ مکے کے جو دو چار دولت مند تھے، ان دولت مندوں میں اس کا شمار تھا، لیکن انتہائی کنجوس بھی تھا۔ یہ تو گویا اس کا تھوڑا سا تعارف ہوا۔ اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل دشمنی کا، مخالفت کا، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ابھی تک تو اسلام کا کام چھپ کر ہو رہا تھا، چھپ کر تلاوت کی جاتی تھی، چھپ کر دعوت دی جاتی تھی، لیکن اب تھوڑا تھوڑا کام آگے بڑھ رہا ہے، اس کا دائرہ تھوڑا پھیل رہا ہے۔ اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو سمجھائیے، ان کو دعوت دیجئے، ان کو آگاہ کیجئے، ان کے سامنے اسلام کی یہ دعوت رکھیے، ان کو ڈرائیے اس عذاب سے جو عذاب گویا بالکل سامنے کھڑا دکھ رہا ہے ایمان نہ لانے کی صورت میں۔ تو اس زمانے میں ایک دستور تھا، یہ روایت تھی۔ پہلی چیز تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو سماج تھا اس وقت کا، مکے کا، وہ قبیلوں میں تقسیم تھا، خاندانوں میں تقسیم تھا، اور قبائلی عصبیت بھی تھی اور خاندانی عصبیت بھی تھی، چونکہ طوائف الملوکی تھی، غارت گری تھی، لوٹ مار تھی، ڈاکہ زنی کے واقعات صبح شام پیش آیا کرتے تھے۔ تو جو جس قبیلے کا فرد ہوتا تھا وہ پورا قبیلہ اپنے اس فرد کا ساتھ دیا کرتا تھا، ہر صورت میں ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ حق پر ہو چاہے وہ ناحق ہو، پسند ہو یا ناپسند ہو۔ اگر اپنے خاندان کا ہے، اپنے قبیلے کا ہے، تو اپنا رشتہ دار ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ اس زمانے کی روایت تھی اور اس زمانے کا یہ ماحول تھا۔ تو نبی علیہ السلام ہوتا یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کا کوئی فرد کچھ محسوس کرتا، خطرہ دیکھتا، حالات دیکھتا کہ خراب ہیں، بگڑ رہے ہیں، یا دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے یا کوئی سازش ہو رہی ہے، تو وہ پہاڑ پر چڑھ کر یا کسی بلند جگہ پر جا کر وا صباحا
या सबाहा का नारा लगाता था, यानी सुबह पेश आने वाला खतरा, सुबह पेश आने वाली हलाकत, ये एक नारा लगाता था, एक सदा लगाता था। और फिर ये होता था कि उसके कबीले के लोग, उसके खानदान के लोग जमा होना शुरू हो जाते थे कि कोई अहम बात आज वो शख्स बताने जा रहा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही तरीका अपनाया। आप कोहे सफा पर चढ़े और वहां पर चढ़कर आपने यही सदा लगाई। आपकी ये सदा लगना थी कि कुरैश के तमाम, कुरैश से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए, भीड़ लग गई। तो आपने फरमाया, पहले तो आपने सबका नाम लिया, आपने कहा बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनु फैर, जो खानदान थे उनके बड़ों का नाम ले लेकर आपने गोया सबको पुकार कर पूछा कि सब जमा हो गए हो, सब इकट्ठा हो गए हो। उसके बाद फिर आपने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि पहाड़ के उस तरफ एक दुश्मन है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने कहा क्यों नहीं, आपने कभी झूठ बोला नहीं, कभी आपने गलत बयानी की नहीं, कभी आपने किसी को धोखा दिया नहीं, कभी आपने किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जो बाद में गलत साबित हुई हो, तो हम क्यों ना इसको मानेंगे। आपने पहले उनसे इकरार करवाया अपनी सच्चाई का, उनसे एतराफ करवाया कि मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं, जो कहता हूं सच कहता हूं, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी मैंने गलत बयानी नहीं की। ये इकरार और एतराफ कराने के बाद फिर आपने उनसे कहा कि मैं वो चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देख रहे हो। जिस तरह पहाड़ की बुलंदी पर जो शख्स होगा वो बहुत कुछ देख लेगा, लेकिन नीचे रहने वाला वो चीजें नहीं देख पाएगा। तो कहा कि मैं देख रहा हूं सामने एक अजाब जो तुम्हारे सामने है। उसके बाद फिर आपने वो दावत दी जिस दावत के लिए आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था। उस पर किसी ने कोई ऐसा तबसरा नहीं किया। चेमे गोइयां हुई होंगी, लोग बुदबुदाए भी होंगे, कानों में एक दूसरे के कुछ तबसरे भी किए होंगे, लेकिन खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि अपने खानदान का आदमी था, अपने घर का था, अपने रिश्तेदार था, लिहाजा वो जो मामूल था, जो रिवायत थी, जो कदरें थी, उनका उन्होंने लिहाज रखा। लेकिन अबू लहब जो निहायत कीना रखने वाला शख्स था और सख्त तरीन आपका दुश्मन था, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका और उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद साइरल यौम अलिहाजा जमातना, कि मोहम्मद तुम्हारा नाश हो, क्या इसीलिए तुमने हमको यहां जमा किया था? यानी ऐसी लग़्व बात सुनाने के लिए, ऐसी अहमकाना बात सुनाने के लिए, ये दावत देने के लिए, यानी हमारे ही माबूदों के खिलाफ हमको आमादा करने के लिए तुमने यहां पर जमा किया था, तुम्हारा नाश हो, तुम्हारा ये हो। ये अल्फाज उसने कहे। अब ये भी सोचने की बात है कि कुरान करीम में आपसे दुश्मनी करने वाले बहुत से लोग थे और एक से एक बढ़कर थे, लेकिन कुरान करीम में किसी का नाम लेकर कोई सूरह नाजिल नहीं हुई। वो यही बदबख्त है कि क़यामत तक के लिए जब तक कुरान करीम रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, उसका नाम इसी तरह लिया जाता रहेगा, जलील होता रहेगा, रुस्वा होता रहेगा और लोगों की बद्दुआएं उसको मिलती रहेंगी। ये पहला शख्स है गोया। तो जब ये बात उसने कही तो सोचिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल कितना दुखा होगा, कितनी आपको तकलीफ पहुंची होगी। इस सूरे से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला को कितने महबूब थे, उसका भी अंदाजा इस सूरे से हो जाता है। एक हदीस में इरशाद है कि मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा उससे मेरा ऐलान जंग है। तो एक वली की क्या हैसियत नबी के आगे, नबूवत के आगे विलायत की क्या हैसियत, जब अल्लाह ताला उसके बारे में यह ऐलान कर रहा है कि मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जो सरकार दो आलम है, सरवर कौनैन है, महबूब रब्बिल आलमीन है, उनसे दुश्मनी करेगा तो उसको अल्लाह ताला कैसे छोड़ देगा?
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے ابو لہب کی بدبختی کہ ایک چچا، اس زمانے میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ چچا کی حیثیت باپ کی ہوتی تھی، اور چچا اپنے بھتیجے پر ویسے ہی مہربان ہوتا تھا جیسے کہ ایک باپ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ چچا کی ذمہ داری تھی باپ بن کر آپ کی پرورش کرتا، آپ کی فکر کرتا، آپ کا خیال کرتا، جیسا کہ ابو طالب نے کیا۔ جناب ابو طالب نے جس طرح آپ کی فکر کی، جس طرح آپ کا خیال رکھا، وہی ذمہ داری کس کی تھی؟ عبد العزیٰ یعنی ابو لہب کی بھی تھی۔ لیکن اس نے بجائے اس کے کہ وہ ذمہ داری ادا کرے، وہ فریضہ انجام دے، وہ تو الٹا دشمن ہو گیا، جان کا پیاسا ہو گیا۔ اور اس کی دشمنی کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو وہ حرکتیں کرتا تھا، بلکہ جو خباثتیں کرتا تھا، اس کی دیوار اور آپ کی دیوار ملی بھی تھی۔ بھئی چچا ہے، گھروں کی تقسیم ہوتی ہے، آج بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، تو بھائی کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، تو ایک ہی بیچ میں دیوار تھی۔ یہ گویا ابو لہب کا گھر تھا یا آپ کا گھر تھا۔ اور افسوس کیا ستم کی بات یہ کہ اس سے زیادہ دشمنی اس کی بیوی کرتی تھی، جس کی کنیت ام جمیل تھی۔ وہ کیا کرتی تھی کہ خاردار جھاڑیاں بن کر اس کا گٹھر اپنے سر پہ لاد کے لاتی تھی، اور رات میں آپ کے دروازے کے سامنے اس کو ڈال دیا کرتی تھی کانٹے، تاکہ آپ نکلیں یا آپ کے گھر کے بچے نکلیں تو ان کے کانٹے چبھیں۔ یہ دشمنی۔ آپ کے گھر کھانا پک رہا ہے، بھائی بہت اونچی دیواریں نہیں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹی دیواریں، چھوٹے چھوٹے مکانات، کھانا پک رہا ہے تو غلاظت ڈال دیا کرتی تھی ہانڈی میں۔ آپ بیٹھے میں ہیں، ابو لہب گھر میں بکرا ذبح ہوا، اوجڑی آپ کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی۔ تو یہ اس طرح میاں بیوی مل کر آپ کو ستا رہے تھے اور آپ کو پریشان کر رہے تھے۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قافلے آیا کرتے تھے زیارت کے لیے، ان کو جا کر دین کی دعوت دیتے تھے، تو یہ پیچھے لگ جاتا تھا اور ہاتھوں میں 2 تھیلے رکھتا تھا، اس میں ڈھیلے رکھتا تھا اینٹیں۔ اور جب آپ کسی آدمی سے جو باہر سے آیا ہے، شام سے آیا یا یمن سے آیا ہے، اور اس کو آپ دین کی دعوت دیتے تھے، تو یہ پیچھے سے کہتا تھا ارے یہ جھوٹا ہے، منہ پر جھوٹا ہے۔ اب جو قافلے باہر سے آتے تھے، اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چچا جو باپ کے درجے میں ہوتا ہے، وہ چچا جب ان کو جھٹلا رہا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بات ہوگی، لہذا وہ آپ کی دعوت سنتے نہیں تھے، ہٹ جایا کرتے تھے وہاں سے۔ اور صرف یہی نہیں کرتا تھا، یہ تک روایات میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلی پر اینٹیں مارتا تھا، آپ کی پنڈلیاں لہو لہان کر دیا کرتا تھا۔ طائف میں بھی یہ واقعات پیش آئے، لیکن وہ بچے لگائے جاتے تھے، چھوٹے بچے یہ کام کرتے تھے۔ یہاں پر تو چچا کر رہا ہے کہ بھتیجے کی پنڈلیوں میں اینٹیں مار رہا ہے، ٹخنے آپ کے زخمی ہو رہے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ اور اس کی نفرت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے اس کے 3 تھے، 2 اللہ نے توفیق دی اور فتح مکہ کے بعد دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک بیٹا، وہ نفرت جو ماں میں تھی اور وہ نفرت جو باپ میں تھی، وہ اس بیٹے میں بھی منتقل ہوئی۔ عتیبہ اس کا نام تھا۔ ایک بار وہ قافلہ جایا کرتا تھا شام تجارت کے لیے، تو اس کو جانا تھا، تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ایسا ہے کہ جانے سے پہلے ذرا میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو گالیاں دے کر آتا ہوں۔ پہلے گیا اور جا کر اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ، اور اس کے بعد اس نے بد زبانی کی، بد کلامی کی، اور اس کی گستاخی اور جرت یہاں تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوکا۔ اس کے بعد یہ اللہ کا فضل کہ وہ تھوک اس پر آپ پر نہیں گیا، جا ہی نہیں سکتا تھا، تھوک بھی تو کس کے تابع ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ لیکن یہ ایسی چیز تھی کہ جس سے آپ کو وہ تکلیف پہنچی جو شاید کبھی نہ پہنچی ہو، یعنی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے،
پھر اللہ کے آپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کے چچا زاد بھائی نہیں ہیں، آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے چہرے انور پر تھوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ آپ کی زبان مبارک سے اس طرح کے جملے نہیں نکلا کرتے تھے، لیکن یہ انتہا ہو گئی تھی تکلیف پہنچانے کی، ستانے کی، توہین کرنے کی، اور توہین خدا کے کرنے کی، نبی کے کرنے کی، دین کے کرنے کی، لہذا آپ کے زبان مبارک سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ اس کا تو کام ہو گیا۔ اب وہاں سے آیا وہ باپ سے ملا، باپ نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے جا کر ایسا ایسا کیا۔ تو باپ نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تجھ پر ایک کتا، اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ اب دیکھ لیے یہ سب توفیق ہے۔ ابو جہل، ابو لہب سب جانتے تھے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور اندر سے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ واقعی نبی ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ آپ کی نبوت کو قبول کر لیا تو پھر ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری سیادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کی نبوت کو گویا اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، دھوکے میں نہیں تھے۔ لیکن وہ ایک تو کینہ اور حسد اور تکبر اور گھمنڈ، یہ سب چیزیں رکاوٹ بن رہی تھی۔ تو ابو لہب نے جب یہ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو وہ ڈر گیا وہ کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا تو یہ پورا ہوگا۔ اب جب قافلہ چلا، اس میں خود وہ بھی تھا، تو اس نے قافلے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے بارے میں یہ کہا ہے، مجھے اس کی جان کا خطرہ ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنے کی۔ خیر قافلہ چلا، رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے لوگوں نے کہا، وہاں پر ایک عیسائی راہب تھا، وہاں پر ان کی عبادت گاہ تھی، اس نے کہا کہ یہاں پڑاؤ جو آپ ڈال رہے ہیں یہاں جنگلی جانوروں کے آنے کی جگہ ہے، یہاں پر جانور بہت آتے ہیں، آپ نے غلط جگہ کا انتخاب کیا، لیکن وہ تو پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ تو ابو لہب نے کہا دیکھو حفاظت کرو اس کی۔ تو حفاظت کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ سارا سامان طے بتے اوپر رکھا گیا، مچان بنا دیا گیا ایک سامان کا، اور کہا کہ تم اس پہ لیٹو، بھئی جانور آئیں گے نیچے ہی تو رہیں گے۔ تو ایک سامان کا بڑا اونچا مچان بنا کر اس پر لٹایا گیا، کس کو؟ عتیبہ کو، اور چاروں طرف اونٹوں کو کھڑا کر دیا گیا کہ جانور کہاں سے آئے گا، سب اونٹ دیوار بنا کر چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکلا ہوا یہ جملہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ ایک شیر آیا، سب کو سونگتا ہوا مچان پر چھلانگ لگائی، اور اس نے اس کو گردن الگ کر دی، بقیہ جسم جو اس نے بقیہ ادھیڑ کے رکھ دی، جو آپ نے فرمایا تھا وہ ثابت ہوا۔ تو یہ دشمنی تھی، ایک طرف چچا ہے، باپ کے درجے میں ہے، سمجھے آپ، دوسرے پڑوسی ہے، چچا ہے پڑوسی ہے، تو اتنے اس کے حقوق بنتے ہیں کہ آپ کا خیال کرے، آپ کی فکر کرے، آپ کی دیکھ بھال کرے، لیکن وہ آخری درجے کی کمینگی پر آمادہ ہے۔ اور اس سے زیادہ جو اس کی بدبختی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دینا شروع کی تو قریش کے بہت سے لوگ، بڑے بڑے سردار جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، اس کو روکیے، منع کیجئے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ خاندانی ایک عصبیت ہوتی ہے، وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن بھتیجے کی محبت ان کے دل کے اندر تھی، بھتیجے کی محبت، بھتیجے سے پیار، بھتیجے سے تعلق، بھتیجے کی فکر، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا میں آخری سانس تک اس کی حمایت کرتا رہوں گا۔ حمایت کرنا الگ ہے، دعوت قبول کرنا الگ ہے۔ دعوت قبول نہیں کی، لیکن حمایت کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ آخری سانس تک میں اس کی حمایت کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا۔
उसके नतीजे में जब उन्होंने देखा कि ये तो मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने बनु हाशिम और बनी मुत्तलिब का बाइकाट किया, समाजी बाइकाट और माशी बाइकाट। कोई मिलेगा नहीं, कोई इनसे खरीदो फरोख्त लेन देन नहीं करेगा। अबू लहब आपके खानदान का था, आपका चचा था, अबू तालिब का भाई था, उसको अपने खानदान के साथ होना चाहिए था। पूरा खानदान एक तरफ, उसका पूरा कबीला एक तरफ, लेकिन वो, उसकी बीवी और उसके बच्चे ये अलग। उस मौके पर भी, और उसकी बदबख्ती का अंदाजा इससे लगाइए कि आज लोग करबला को याद करते हैं, करबला का तस्करा करते हैं, लेकिन करबला के वाकये से ये वाकया कम नहीं है जो शैब अबी तालिब ने इस पूरी जमात के महसूर होने का था, बाइकाट का था। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये नबूवत के 7वें साल से ये शुरू होता है और 10वें साल तक चलता है। करबला का वाकया कितने दिन का है? ये वाकया 3 साल ये बाइकाट रहा है। 3 साल हुक्का पानी बंद, न पानी जा सकता है, न गल्ला जा सकता है, न कपड़े जा सकते हैं। यहां तक हुआ कि बच्चे बिलकते रहे, तड़पते रहे, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। जो लोग महसूर थे उस वादी में, शैब अबी तालिब में, क्योंकि वहां पर वादियां थी कई, ये 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी है, और जितने भी कुरैश के सरदार थे सबकी एक वादी थी। अबू तालिब की वादी ये थी, तो वो लोग वहां चले गए कि भाई ठीक है, हम अपना अलग रहेंगे। लेकिन जब बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा है, वहां तो खेती हो नहीं रही है, वहां तो कुएं हैं नहीं, वहां तो चश्मे हैं नहीं, आसमान से तो कोई गल्ला बरस नहीं रहा है, जमीन से उग नहीं रहा है, जो आता है वो बाहर से आना है उसको, वो बंद है। बच्चे बिलकते हैं, तड़पते हैं, प्यास से, भूख से, खजूर की छालें, दरख्त की छालें खाई जा रही हैं, दरख्त के पत्ते खाए जा रहे हैं। ये नौबत है, न पानी मिल रहा है, न खाना मिल रहा है, छाल पर गुजर हो रहा है, सूखे पत्तों पर गुजर हो रहा है, चमड़े खा खा कर गुजर किया जा रहा है। ये क्या करबला से कम है ये वाकया? उस मौके पर जो बाहर, अच्छा वो मक्के में लटका दी गई थी एक तहरीर बाइकाट की कि जो मिलेगा उसका भी बाइकाट कर दिया जाएगा, लिहाजा कोई नहीं मिल रहा है। अब जो बाहर के लोग आते थे वहां पर ताजिर, तो उनमें से भी अगर कोई बेचना चाहता सामान, और वहां यानी महसूर लोगों में से कोई आकर अपने बच्चों की प्यास और भूख देखकर उनसे कुछ खरीदना चाहता, तो ये अबू लहब पहुंच जाता था, ताक में लगा रहता था कि किससे बात हो रही है, और जाकर उससे कहता था, उस ताजिर से जो सामान बेचने जा रहा है, कि देखो कीमत बढ़ा के बताओ, 10 गुना बढ़ा के बताओ, 50 गुना बढ़ा के बताओ, ताकि ये खरीद न सकें, और तुम परवाह ना करो, तुम्हारा घाटा मैं पूरा करूंगा, बस तुम्हें इन्हें नहीं बेचना है। ये अबू लहब करता था जो चचा था। कह रहा है कि बेचना नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह मांगे दाम तुम्हें दूंगा, पैसा है मेरे पास, तुम इनके हाथ क्यों बेच रहे हो? इतने बढ़ाकर बताओ कि वो बेचारे न खरीद सकें और हसरत लिए वापस चले जाएं। बच्चे वहां तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, नहीं जा रहा, खरीदने नहीं दे रहा है, किसी को बेचने नहीं दे रहा है। ये अबू लहब था, ये उसकी हरकतें थी। तो अब ये दुश्मनी जो उसने दिखाई, या ये जो तकलीफ आपको जिस्मानी पहुंचाई, और जिस तरह आपका दिल दुखाया, और जो माहौल ये बनता जा रहा था कि भाई चचा है, ये जब कह रहा है तो कुछ ना कुछ सदाकत होगी, कुछ ना कुछ इसमें वाकया होगा, तो ऐसे मौके पर उसका नाम लेकर सूरत नाजिल होना जरूरी था, ताकि दुनिया देख ले, आने वाले देख लें कि ये चचा कैसा चचा है। ये तो चचा के नाम पे कलंक का टीका है, ये खुद बदबख्त है, ये खुद नालायक है, ये खुद खबीस है, ये झूठा है। लिहाजा उस मौके पर उसका नाम लेकर ये सूरह, जिसको सूरह लहब भी कहते हैं, सूरह मसद भी कहते हैं, सूरह तब्बत भी कहते हैं, ये सूरह नाजिल हुई। तो ये जब तक पसे मंजर सामने न रखा जाए तो आदमी सोचता है कि बड़े अबू जहल का नाम लेके नहीं आया, और भी बात ऐसे थे जो आपके बड़े मुखालिफीन थे, बड़े मुआनिदीन थे, खून के प्यासे थे, जान के आपके दुश्मन थे, कोई कसर नहीं छोड़ते थे, कोई कमी दकीका नहीं रखते थे आपको सताने में। तो आखिर अबू लहब में ऐसा क्या चीज थी कि उसका नाम लेकर ये सूरह नाजिल हुई? तो उसकी जब तारीख देखेंगे
اس کی حرکتیں جب دیکھیں گے، اور صرف اس کی نہیں اس کی بیوی کی بھی دیکھیں گے، اور دوسری چیز کہ نبوت سے پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹیوں کی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیوں سے ہوئی تھی. یہ بھی دیکھیے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی. اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد ابو لہب نے اپنے بچوں سے کہا ابھی طلاق دو. یہ کیا قسمت اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، اور وہ اپنے بچوں کی قسمت خود پھوڑ رہا تھا. اس کو کہتے ہیں کیا اعزاز اس کو ملنے جا رہا تھا، کیا اس کے بیٹوں کو مقام ملنے جا رہا تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ سمدھی بھی ہونے جا رہا تھا، لیکن اس نے سب پر پانی پھیر دیا. اپنے پاؤں پہ خود ہی اس نے کلہاڑی ماری، بیٹوں سے اس نے طلاق دلوائی. یہ اس کی دشمنی کی انتہا ہے. اس کی جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کی بیوی ام جمیل غصے سے بپھر گئی. اچھا، وہ کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری مذمت میں اشعار کہہ رہے ہیں، میری حجو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس نے ہاتھوں میں پتھر لیے اور پہنچ گئی کعبے شریف، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے. وہ پہنچی آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے، لیکن اللہ حفاظت کرتا ہے. وہ پہنچ گئی بالکل قریب، اور حضور اس کو دکھ نہیں رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور آپ سے کہا کہ وہ ام جمیل آئی ہے، غصے سے آگ بگولا ہو رہی ہے، ہاتھ میں اس کے پتھر ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی. اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن کریم کی آیت میں آیا ہے اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے جعلنا بینک، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے اور گویا برے ارادے سے آئے ہیں، ہم ایک ایسا پردہ حائل کر دیں گے کہ وہ پردہ بھی نظر نہیں آئے گا اور آپ بھی انہیں نظر نہیں آئیں گے. اور دنیا نے دیکھا، وہیں سر پہ کھڑی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہی کہاں ہے وہ، آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو نظر نہیں آ رہے. جب وہ نہیں دکھے تو واپس چلی گئی. یہ دشمنی اس حد تک دشمنی تھی. تو یہ سورہ جو نازل ہوئی اس دشمنی کو سامنے رکھیے، ابو لہب کی حرکتوں کو سامنے رکھیے، اس کے بچے کی، اس کے یعنی جو بقیہ 2 بیٹے ایمان لے آئے فتح مکہ کے بعد، تو جو ایمان نہیں لایا اس کی دشمنی سامنے رکھیے، اور اس کے بعد اس کی بیوی کی دشمنی سامنے رکھیے. جس طرح اس نے رکاوٹیں کھڑی کی ان رکاوٹوں کو سامنے رکھیے، تو آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ سورہ اس کے نام کے ساتھ کیوں نازل ہوئی. اب اس کو پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے وہاں پر کیا لفظ کہا تھا؟ تبن لکا، تیرا ناس ہو، تیرے ہاتھ ٹوٹیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس نے ایک موقع پر اور یہی لفظ استعمال کیا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو دیکھا اس نے کہ یہ تو بہت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اسلام لا رہے ہیں، تو اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ چلو ذرا مل کر دیکھتے ہیں. وہ آیا
اور آپ سے کہا کہ اگر میں تمہاری دعوت یعنی آپ کی دعوت قبول کر لوں، اسلام لے آؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ بھئی میں سردار ہوں تو مجھے اسی حساب سے مرتبہ ملنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو تمام ایمان لانے والوں کو ملے گا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس نے کہا تباً لہذا الدین، تباً لہذا الدین، ناس ہو ایسے دین کا۔ کیا کہا؟ ناس ہو، بربادی ہو ایسے دین کی۔ تباً، اس سے بڑھ کر ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ ان اکونا، کہ میں ہوں اور یہ غریب، یہ مسکین، یہ بیچارے، یہ ننگے بھوکے، یہ اور میں سردار، مکے کے 4 دولت مندوں میں سے ایک دولت مند، میں اور یہ سوان برابر ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی گھٹیا دین ہو نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی نامرادی ہو نہیں سکتی کسی شخص کے لیے۔ تو تباً اس نے وہاں پر استعمال کیا، تباً اس نے یہاں پر استعمال کیا، اسی کے الفاظ میں گویا جواب دیا گیا تبت یدا ابی لہب۔ اس نے آیت کا ترجمہ 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھی، جب اس نے کہا کہ ناس ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان کا نہیں، ناس تمہارا ہو۔ تباً، ناس ان کا نہیں تمہارا ہو، بربادی تمہاری ہو، ناکامی نامرادی تمہاری ہو، خسارہ تمہارا ہو۔ تباً، تبت یدا ابی لہب، ان کا نہیں، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں۔ ہاتھ ٹوٹنے کا یہ مطلب نہیں صرف ہاتھ ٹوٹے باقی جسم سلامت رہے۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جز بول کر کل مراد ہوتا ہے، ہاتھ بول کر پورا ابو لہب مراد ہے۔ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹیں۔ اور یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اب کوئی اس میں شک ہو سکتا ہے؟ شک کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ لہذا آگے اور اس کا اعلان ہو گیا، وَتَب، اور ٹوٹ گئے۔ اللہ نے کہا اور ہو گیا، کن فیکون۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ٹوٹیں تو کون روک سکتا ہے؟ بھائی کہنے والا بھی اللہ، قبول کرنے والا بھی اللہ، کرنے والا بھی اللہ، لہذا اس کے ٹوٹنے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کی بربادی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ ماضی ہے، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی ابو لہب برباد ہو گیا۔ وَتَب، اور وہ پوری طرح برباد ہو گیا، پوری طرح ناکام ہو گیا، پوری طرح ذلیل ہو گیا، پوری طرح رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ، اس کو ناز تھا اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اس کو ناز تھا اپنی اولاد پر، اس پر گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا وہ مال جو اس کو وراثت میں ملا تھا، جو اس نے جمع کیا تھا، نہ وہ مال اس کے کام آیا، وما کسب، نہ وہ شہرت کام آئی جو اس نے حاصل کی تھی، نہ وہ سرداری کام آئی جو اس کو ملی تھی، نہ وہ پیسہ کام آیا جو اس نے محنت سے کمایا تھا، یعنی وراثت میں ملا ہوا پیسہ بھی کام نہیں آیا، جو جائیداد اس کو ملی تھی وہ بھی کام نہیں آئی، جو جائیداد اس نے اپنی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے کمائی تھی، جو عہدہ حاصل کیا تھا، جو منصب حاصل کیا تھا، جو رتبہ حاصل کیا تھا، جو عزت حاصل کی تھی، جو شہرت حاصل کی تھی، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اور یہ کام نہیں آیا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی موت کو سمجھنا ہوگا۔ اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کس طرح ہوئی؟ ہر اس شخص کو ڈرنا چاہیے، ہمارے ملک میں بہت ہو رہا ہے، کس طرح گستاخی کی جا رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، یورپ میں کس طرح گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کارٹون بنایا جا رہا ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لے کر ان کا بھی یہی انجام ہونا ہے، اگر توبہ نصیب نہیں ہوتی ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر اب تو بات اور اوپر چلی گئی، اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کر گستاخیاں کی جا رہی ہیں، بدزبانیاں کی جا رہی ہیں، چیلنج دیا جا رہا ہے۔ تو وہ سب اپنا حشر دیکھ لیں، اپنا نتیجہ اس سورے میں دیکھ لیں، گھبرانے کی ہمیں آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی کر رہا ہے دل ہمارا دکھ رہا ہے، جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی دل دکھے گا، جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی بدزبانی کی جائے گی دل دکھے گا، اس دل کے دکھنے پر ہم کو ثواب ملے گا۔ دل کا دکھنا یہ بھی گویا عبادت ہے۔ کس کے لیے دل دکھ رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے نہیں دکھ رہا ہے، اپنے نبی کی خاطر
हमारा दिल दुख रहा है, अल्लाह की जात की खातिर हमारा दिल दुख रहा है, तो हमें तो इस पर सवाब मिलेगा। बाकी पूरा मुल्क मिलकर भी अगर इस तरह की गुस्ताखी करेगा तो बच नहीं पाएगा कोई। ये यकीन होना चाहिए, क्योंकि ये सूरह बता रही है। इन हालात में ये सूरह बड़ी ढारस देती है, हिम्मत बढ़ाती है, उम्मीद दिलाती है। तो कहा गया अब मौत उसकी किस तरह हुई, उसको चेचक हुई, चेचक खराब हो गई, जिस्म में बदबू आने लगी, जिस्म उसका सड़ने लगा, छूत की बीमारी समझकर उसके बेटों ने करीब आना छोड़ दिया। जिस्म सड़ता जा रहा है, यहां तक कि सड़ते 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 मर गया। अब जब मर गया तो और बदबू फैलना शुरू हुई, लेकिन कोई बेटा छूने को तैयार नहीं, करीब आने को तैयार नहीं। 3 दिन गुजर गए, मोहल्ले में बदबू फैल रही है। मोहल्ले वालों ने आकर कहा भैया इनको किनारे लगाओ, वरना पूरा मोहल्ला बीमार हो जाएगा, ये बीमारी सब जगह फैल जाएगी। इसकी बदबू में रात को नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा पा रहे, घर में बैठ नहीं पा रहे, इतनी सड़ाई नब जगह फैली हुई है। अब आप सोचिए, मां अगनानु, औलाद काम नहीं आई, इस मौके पर औलाद ही काम आती है, वो भी काम नहीं आ रही। माल काम आता है, वो भी काम नहीं आ रहा है। नतीजा क्या निकला, कोई लड़का उसके बाद भी हाथ लगाने को तैयार नहीं। इतना लोगों के कहने के बाद आखिर में उन्होंने कुछ हबशी गुलामों को उजरत देकर हासिल किया और उन्होंने एक गड्ढा खोदा और बांस से ठेल कर उस गड्ढे में उसको गिरा दिया गया। यह है अबू लहब का अंजाम, यह है गुस्ताख रसूल का अंजाम। हर गुस्ताख अपना अंजाम देख ले अब, और हमें भी डरने की जरूरत है। गुस्ताखियां हमसे भी होती हैं। कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये कुफार से नहीं कहा जा रहा है, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जोर से न बोलिए। जिस तरह आप आपस में बहस करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तेज आवाज में गुफ्तगू करते हैं, नबी के सामने ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है और इसमें तुम्हारे आमाल जाय हो सकते हैं। आप नहीं है में, लेकिन हदीस से पाक का जखीरा मौजूद है। अगर अहादीस को लेकर बहस हो, अहादीस पर शक शुबा पैदा किया जाए, अहादीस को किनारे करने की कोशिश की जाए, तो समझ लीजिए कि यह भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी के मुरादिफ समझा जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही की एक हदीस है, आपने फरमाया एक जमाना वो आएगा कि लोग मसनद पर टेक लगाए बैठे होंगे। मसनद पर टेक लगाने वाले कौन होते हैं? घमंडी होते हैं, मगरूर होते हैं, दौलतमंद होते हैं। उनके सामने जब मेरी बात रखी जाती है, मेरा पैगाम उन्हें सुनाया जाता है कि हदीस में यह कहा गया, हदीस में इससे रोका गया, हदीस में इससे मना किया गया, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे कुरान करीम से लाकर दिखाओ, रोका गया कि नहीं रोका गया। तो ये गुस्ताखी हो रही कि नहीं हो रही है, बेअदबी हो रही है कि नहीं हो रही है। इस तरह की बेअदबी और गुस्ताखी अनजाने में हमसे भी हो जाती है। जहां हदीस हमारे मफाद से टकराती है, जहां आपकी बात हमारे रस्म रवाज से टकराती है, हमारी पसंद नापसंद से टकराती है, वहां पर हम भी थोड़ा सा हदीस शरीफ को क्या करते हैं, नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, गुस्ताखी है। अजान हो गई, बहरहाल अब चलिए अजान।
اگلی آیت میں فرمایا سیصلی نارن ذات لہب، یہ تو دنیا میں جو انجام ہوا سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وہ جلے گا ایسی آگ میں جو دہکنے والی ہوگی، میں شعلے ہوں گے، شعلے بھڑک رہے ہوں گے. اور صرف اکیلے نہیں جلے گا، وامرأتہ، اس کی عورت بھی جلے گی، اس نے بھی دشمنی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا تھا. حمالۃ الحطب، اب اس کی عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا گٹھر لادنے والی، کیونکہ وہ کانٹے دار گٹھر لاتی تھی اور بچھایا کرتی تھی. ایک معنی تو یہ لیے گئے. دوسرے عربی میں حمالۃ الحطب کے معنی آتے چغلی کرنے والی، لوگوں کو لڑوانے کے لیے، فساد ڈلوانے کے لیے، ایک دوسرے سے کی نفرت پیدا کرنے کے لیے چغلی کرنا، لگائی بجھائی کرنا، یہ عادت بھی اس کے اندر تھی، اور یہ عادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. حمالۃ الحطب، اس کی عورت جو یا تو یہ معنی لیے جائیں گے کہ لکڑی کے گٹھر لے کر آیا کرتی تھی، یا یہ معنی لیے جائیں گے جو چغلی کیا کرتی تھی، جو لگائی بجھائی کرتی تھی. اور یہ بھی معنی ایک لیے گئے ہیں کہ جب ابو لہب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ بھی ساتھ ساتھ ڈالی جائے گی، تو دنیا میں تو بڑی محبت تھی دونوں میں، دونوں ایک مشن کے تحت کام کر رہے تھے، ایک ہی دونوں کا طریقہ تھا. تو یہ لکڑیاں لا کر جہنم میں بھی اس کا یہی کام ہوگا کہ جہنم میں لکڑیاں لا کر ابو لہب پر ڈالے گی تاکہ آگ اور جلے اور دہکے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے کہ وہ بیوی اور آگ کو دہکا رہی ہے اور شعلے بھڑکا رہی ہے، وہ اور میرے جلنے کا انتظام کر رہی ہے. تو یہ جو تکلیف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہنچاتا تھا، دل دکھاتا تھا، تو یہاں پر جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس طرح دکھایا جائے گا. اور اس کے بعد فی جیدہا، اس کی جو بیوی تھی وہ گلے میں ایک ہار پہنتی تھی، بڑا قیمتی ہار تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ میں ہار بیچوں گی اور بیچ کر جو پیسہ ملے گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی پر خرچ کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو سزا دی کہ وہ جو ہار پہنا کرتی تھی، آج جہنم میں اس کی گردن میں ایک بٹی ہوئی کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی جو دہک رہی ہوگی، یا وہ توق ہوگا جو آگ کا ہوگا جو اس کی گردن میں پہنا دیا جائے گا، اور اسی سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. صدق اللہ العظیم.